بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، آپ جو ہیں وہ آکسیڈیشن اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے آکسیڈیشن آف الکوہلس۔ تو الکوہل جو ہے وہ اس کو آپ کیسے آکسیڈائز کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ جو پرائمری الکوہلز ہوتے ہیں ان کو جب آکسیڈائز کرتے ہیں تو الڈیہائیڈ بنتا ہے، اور جب الڈیہائیڈ کو فردر آکسیڈائز کرتے ہیں تو وہ کارباکسلک ایسڈ میں چینج ہو جاتا ہے۔ تو ایک آکسیڈائز فارم جو ہے وہ پرائمری الکوہل کی وہ الڈیہائیڈ ہے، جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرائمری الکوہل ہے، اس کی آکسیڈیشن کریں تو الڈیہائیڈ میں چینج ہو جاتا ہے۔ OH گروپ از چینج انٹو CHO گروپ، اور پھر CHO گروپ فردر آکسیڈیشن پہ COOH میں چینج ہو جاتا ہے، کارباکسلک ایسڈ میں چینج ہو جاتا ہے۔ سیکنڈری جو الکوہل ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کیٹون میں آکسیڈائز ہو کے چینج ہو جاتے ہیں، جبکہ ٹرشری الکوہل عام طور پہ اس طرح کے آکسیڈائز نہیں ہوتے جس طرح کے پرائمری الکوہل آکسیڈائز ہوتے ہیں، اور جس طرح سیکنڈری الکوہل آکسیڈائز ہوتے ہیں۔ تو ٹرشری الکوہلز آر ریزسٹنٹ ٹو آکسیڈیشن۔ یہ تو ایک جنرل بریف سی وہ بات ہوگی۔ اب پرٹیکولرلی ہم دیکھتے ہیں پہلے پرائمری الکوہلز کو۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ پرائمری الکوہل جو ہیں آکسیڈیشن پہ چینج ہو جاتے ہیں کس میں؟ الڈیہائیڈز میں، اور جو کہ ایک انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ انٹرمیڈیٹ الڈیہائیڈ فردر آکسیڈائز ہو جاتا ہے کارباکسلک ایسڈ میں۔ تو RCH2CH2OH is oxidized into RCH2CHO, which is changed into RCH2COOH. So depending on oxidizing agent, the intermediate alcohol can be obtained in good yield. تو کون سا آپ آکسیڈائزنگ ایجنٹ استعمال کرتے ہیں یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کچھ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ آپ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، الڈیہائیڈ بڑی آسانی سے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے اب ایگزامپل آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں جیسے آکسیڈیشن آف پرائمری الکوہلز ٹو الڈیہائیڈز can also be effective by sodium dichromate Na2Cr2O7 in the presence of PTC phase transfer catalyst جیسے کہ کرومائل کلورائڈ CrO2 Cl2۔ اس کی موجودگی میں آپ دیکھتے ہیں یہ پرائمری الڈیہائیڈ جو ہے وہ پرائمری الکوہل جو ہے وہ کس میں چینج ہو جاتا ہے؟ الڈیہائیڈ میں۔ 94% ییلڈ ہوتی ہے، اور آپ اگر سوڈیم ڈائی کاربونیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ الڈیہائیڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ استعمال کریں کیا چیز؟ آکسیڈیشن آف پرائمری الکوہل ٹو الڈیہائیڈ از ناٹ نارملی کیریڈ آؤٹ بائی پوٹاشیم پرمیگنیٹ۔ پوٹاشیم پرمیگنیٹ بھی کیا ہے؟ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے۔ ایز دی ریئیکشن پروسیڈ ٹو کارباکسلک ایسڈس۔ تو اگر آپ KMnO4 کے ساتھ آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ الڈیہائیڈ حاصل نہیں کر سکتے۔ الڈیہائیڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوڈیم ڈائی کاربونیٹ اور ان دی پریزنس آف فیز ٹرانسفر کیٹلسٹ یا کرومائل کلورائڈ استعمال کریں گے تو پھر آپ الڈیہائیڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ڈائریکٹ کیا حاصل کرنا ہو، پروڈکٹ جو ہے وہ کارباکسلک ایسڈ حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ پوٹاسیم پرمیگنیٹ کے ساتھ ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے الڈیہائیڈ جیسے ہی بنے گا تو الڈیہائیڈ ول بی فردر آکسیڈائز انٹو دی کارباکسلک ایسڈ۔ Similarly,
اگر آپ پرائمری الکوہلز کو آکسیڈائز کرتے ہیں کس کے ساتھ، سوڈیم یا پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ان ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ، تو الڈیہائڈ بنے گا، تو پھر الڈیہائڈ آکسیڈائز ہو کے اسی ریئیجنٹ کے ساتھ کارباکسلک ایسڈ بن جائے گا۔ تو دو طرح کے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ریئیجنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ریئیجنٹ جو ہے یہ ایگزامپل ہے جس میں سوڈیم ڈائی کرومیٹ ہے اور کرومائل کلورائڈ ہے، یہ فیز ٹرانسفر کیٹلسٹ ہیں، تو یہ تو پرائمری الکوہل کو صرف الڈیہائڈ میں ہی چینج کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ استعمال کرتے ہیں کیا چیز، پوٹاشیم پرمنگنیٹ، تو پوٹاشیم پرمنگنیٹ میں کیا ہوگا، پہلے الڈیہائڈ بنے گا اور پھر الڈیہائڈ اسی ریئیجنٹ کے ساتھ پوٹاشیم پرمنگنیٹ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے کارباکسلک ایسڈ میں چینج ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے وہ سوڈیم اور پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ان ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ، اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں سوڈیم اور پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ، یہاں پہ بھی سوڈیم ڈائی کرومیٹ ہے لیکن ان دی پریزنس آف پی ٹی سی کرومائل کلورائڈ، وہ صرف الڈیہائڈ دے گا، ان دی پریزنس آف ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ، تو پھر یہ کیا دے گا، پہلے الڈیہائڈ اور پھر الڈیہائڈ انہی ریئیجنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے کارباکسلک ایسڈ بن جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں ایک جنرل فارمولا RCH2OH، تو Cr2O7 یہ سوڈیم یا پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ استعمال کریں، اس کے ساتھ ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ استعمال کریں، تو کیا ہو جائے گا، RCH2OH جو ہے وہ چینج ہو جائے گا RCHO میں، اور ساتھ واٹر بنے گا، پھر کرومیم کا +3 آئن بنے گا اور سلفیٹ بنے گا، یہ کرومیم سلفیٹ بن جاتا ہے Cr2 ہوگا Cr2SO4 ہول تھرائس، یہ کمبائنڈ فارم میں آپ کے پاس یہ آ جائے گا۔ اور یہ یہاں پہ پہلے اسٹیپ میں کیا ہوا، پرائمری الکوہل از آکسیڈائز انٹو الڈیہائڈ RCHO میں، پھر دوسرے اسٹیپ میں RCHO انہی ریئیجنٹ کے ساتھ سوڈیم ڈائی کرومیٹ، پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ول گیو ڈائی کرومیٹ آئن Cr2O7 ان دی پریزنس آف ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ، تو ول بی چینج انٹو RCOOH، کارباکسلک ایسڈ میں الڈیہائڈ چینج ہو جائے گا، اور اسی طرح کرومیم سلفیٹ بنے گا اور ساتھ H2O بنے گا۔ تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین طرح کے آکسیڈائزنگ ایجنٹ، ایک تو KMnO4، ایک آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں KMnO4، تو KMnO4 کے ساتھ پہلے الڈیہائڈ بنے گا اور پھر الڈیہائڈ چینج ہو جائے گا کس میں، کارباکسلک ایسڈ میں، پھر سوڈیم ڈائی کرومیٹ یا پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ان دی ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ استعمال کریں، تو پرائمری الکوہل جو ہے وہ آکسیڈائز ہوگا کس میں، الڈیہائڈ میں، اور پھر الڈیہائڈ جو ہے فردر انہی ریئیجنٹ کے ساتھ انہی کنڈیشن میں فردر آکسیڈائز ہو جائے گا کس میں، انٹو کارباکسلک ایسڈ۔ تو دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف الڈیہائڈ کی تک کریں، تو پھر یہ کیٹلسٹ آپ استعمال کریں گے، یہ والے یا یہ والے استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ اگزامپل دی ہوئی ہے، اکٹینول ہے، اس کو سوڈیم ڈائی کرومیٹ کے ساتھ آپ ٹریٹ کریں دی پریزنس آف فیز ٹرانسفر کیٹلسٹ، فیز ٹرانسفر کیٹلسٹ PTC آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ ریئیکٹنٹ جو ہے وہ ریئیکٹنٹ کو ایک انمیزیبل لیکوڈ سے دوسرے انمیزیبل لیکوڈ کی لیئر میں
جو پہنچا دے اور پھر وہاں پہ ریئیکشن ہو، تو ایسے جو کیٹلسٹ ہوتے ہیں ان کو آپ پی ٹی سی کہتے ہیں، فیز ٹرانسفر کیٹلسٹ کہتے ہیں۔ تو اکٹینول جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کس میں، آکٹینل ڈیہائیڈ میں یا آکٹینل میں۔ Octanol is changed to octanol. Now, good yield of aldehyde can be obtained by the oxidation of primary alcohol with a John reagent. ایک کیا ہو گیا، سوڈیم ڈائی کاربونیٹ in the presence of phase transfer catalyst or chromyl chloride کیا کرے گا، 94% اور 95% الڈیہائیڈ کی ییلڈ دیتا ہے۔ اور پھر اور کیا استعمال کر سکتے ہیں پرائمری الکوہول کو، جون ری ایجنٹ کے ساتھ۔ جون ری ایجنٹ میں کیا ہوتا ہے، سولوشن آف کرومیم ٹرائی آکسائڈ CrO3 ان ڈیلیوٹ سلفیورک ایسڈ یوزنگ ایکوس ایسیٹون۔ تو CrO3 Cr2 اور 6 بھی آپ کہہ سکتے ہیں، CrO3 اور ڈائلیوٹ H2SO4 اور ایسیٹون، یہ ری ایجنٹ کیا ہوتا ہے، جون ری ایجنٹ کہلاتا ہے۔ یا پھر کولن ری ایجنٹ ہے۔ کولن ری ایجنٹ کیسے بنتا ہے، بائی ایڈنگ اے اسمال پورشن آف کرومیم ٹرائی آکسائڈ ٹو پائریڈین۔ تو جون ری ایجنٹ استعمال کریں، کولن ری ایجنٹ استعمال کریں، سوڈیم ڈائی کرومیٹ، پوٹاسیم ڈائی کرومیٹ ان دی فیز ٹرانسفر کیٹلسٹ PTC اس کو استعمال کریں۔ تو ان میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جون ری ایجنٹ کو، کولن ری ایجنٹ کو اور کس کو، پیریڈینیم کلورو کرومیٹ PCC، پیریڈینیم کلورو کرومیٹ PCC کو استعمال کریں۔ تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، PCC پیریڈینیم کلورو کرومیٹ prepared by adding pyridine to a solution of chromium trioxide in 6 molar HCl and manganese dioxide۔ تو یہ ایک کمپاؤنڈ ہے، دیکھیں یہ 3 پہ میتھائل ہے، پھر 7 پہ میتھائل ہے، 3,7 ڈائی میتھائل، پھر 2 اور 6 پہ 2 اور 6 پہ ڈبل بانڈ ہے۔ تو 2,6 آکٹا ڈائین ہے، تو پھر آگے کیا ہو گیا، OH ہے تو ڈائی اینول ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ ریئیکٹ کریں کس کے ساتھ، اس کمپاؤنڈ کو آپ آکسیڈائز کریں کس کے ساتھ، جون ری ایجنٹ کے ساتھ۔ جون ری ایجنٹ ابھی آپ نے پڑھا ہے کیا چیز ہوگی، CrO3 پلس ڈائلیوٹ H2SO4 پلس ایکوس ایسیٹون، یہ 3 چیزیں مل کے جون ری ایجنٹ بناتی ہیں۔ جون ری ایجنٹ کے ساتھ اس کو ٹریٹ کریں تو کیا بنے گا، یہ جو گروپ ہے CH2OH یہ چینج ہو جاتا ہے کس میں، CHO گروپ میں۔ تو 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 3 اور 7 ڈائی میتھائل ہے، 3,7 ڈائی میتھائل، پھر کیا ہے 2 اور 6 آکٹین ڈائی آکٹین ہے اور آکٹینول ڈائی ایکٹینول ہے، ڈائی آکٹا ڈائی
این آکٹاڈائین اور اول، آکٹاڈائین نول میں ڈائی اینول جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کس میں؟ آکٹاڈائینل الڈیہائڈ میں چینج ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں دوسرا جو ریئیکشن ہے اس میں کیا ہے؟ 3 فینائل 2 پروپینول، 3 فینائل 2 پروپینول، تو اس کو ٹریٹ کریں آپ CrO3 اور کس کے ساتھ؟ پیریڈین کے ساتھ۔ تو یہ کون سا ری ایجنٹ ہوگا؟ کولن ری ایجنٹ کے ساتھ اس کو آپ پہلے میں جون ری ایجنٹ استعمال ہوا ہے، اس میں کون سا ہے؟ کولن ری ایجنٹ استعمال ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ CH2OH چینج انٹو CHO، الڈیہائڈ میں یہ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے میں کون سا ری ایجنٹ استعمال کرتے ہیں؟ PCC، پیریڈینیم کلورو کرومیٹ، پیریڈینیم کلورو کرومیٹ بھی آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس ری ایکشن میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کمپاؤنڈ ہے 2-آکٹائنول، PCC آپ استعمال کریں، پیریڈینیم کلورو کرومیٹ استعمال کریں، تو آپ کے پاس یو ول گیٹ یہ CH2OH ہے، یہ چینج ہو جائے گا COH میں، COH میں۔ تو اس طرح یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بن جاتا ہے کس میں؟ الڈیہائڈ گروپ میں آکسیڈائز ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی CH2OH آکسیڈائز ہو جاتا ہے کس میں؟ یہ بینزل ڈیہائڈ میں، بینزل ڈیہائڈ میں یہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے۔ فینائل میتھینول ہے یہ کمپاؤنڈ، اور بینزل ڈیہائڈ میں چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ میتھڈ جو ہیں وہ بڑے یوزفل ہیں کس میں؟ گڈ ییلڈ کین بی اوبٹینڈ۔ پہلے آپ نے کون سا دیکھا؟ یہ ابھی جو آپ نے آکسیڈائزنگ ایجنٹ دیکھے جس میں آپ الڈیہائڈ بنا سکتے ہیں، سوڈیم اور پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ان دی پریزنس آف فیز ٹرانسفر کیٹالسٹ۔ پھر یہاں پہ آپ نے جون ری ایجنٹ، کولن ری ایجنٹ، اور پھر آخر میں PCC استعمال کر کے آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پرائمری الکول کو الڈیہائڈ میں چینج کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ آکسیڈیشن آف پرائمری الکول ٹو الڈیہائڈس انوالوز دی یہاں پہ کنورشن آف پرائمری الکول انٹو ٹاسیلیٹس۔ یہ جو ہے وہ یہاں پہ CH3O یہ بنزین رنگ ہے، S ڈبل بانڈ O Cl، اس کو ٹاسائل کلورائڈ کہتے ہیں، اور یہ Cl ہٹ جائے اس کے ساتھ یہ ادھر O نیگیٹو ہو جائے تو یہ ٹاسیلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ ہے، یہ CH3CH2 اور کیا ہے ہول 6 CH2OH ہے، آکٹائل الکول ہے۔ آکٹائل الکول از چینج انٹو ٹاسیلیٹس، OH از چینج انٹو OTS، یہ OTS گروپ ہے یہ ٹاسیلیٹ کا۔
اس کو آپ ریئیکٹ کریں کس کے ساتھ، DMSO ڈائی میتھائل سلف آکسائڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں تو یہ والی پروڈکٹ آپ کے پاس آئے گی انٹرمیڈیٹ، اور پھر فائنلی یہ چینج آئے گا کس میں، الڈیہائڈ میں۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کولن ری ایجنٹ استعمال کریں، جون ری ایجنٹ استعمال کریں، PCC استعمال کریں، سوڈیم ڈائی کرومیٹ اور پوٹاسیم ڈائی کرومیٹ کے ساتھ PTC استعمال کریں، تو اس طرح آپ پرائمری الکوہل کو الڈیہائڈ والے اسٹیج تک بنا کے اس کو الڈیہائڈ ہی سپریٹ کر سکتے ہیں۔ اب سیکنڈری الکوہل آن آکسیڈیشن گیوز کیٹونز، اور جو ری ایجنٹ آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ نے پیچھے بھی دیکھا تھا، وہ KMnO4 پرائمری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ سیکنڈری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ان ایسیڈک اور الکلائن کنڈیشنز۔ پھر آپ نے دیکھا تھا سوڈیم ڈائی کرومیٹ ان سلفیورک ایسڈ، یہ بھی وہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ پھر آپ نے جون ری ایجنٹ دیکھا ہے، کولن ری ایجنٹ دیکھا ہے، PCC دیکھا ہے، پیریڈینیم کلورو کرومیٹ دیکھا ہے، اور یہ ابھی جو اوپر اگزامپل آپ نے دیکھی ان سب میں یہ والے ہی ری ایجنٹ استعمال ہوتے ہیں۔ تو انہی ری ایجنٹ کو جب آپ استعمال کریں گے کس کے ساتھ، سیکنڈری الکوہل کے ساتھ، سیکنڈری الکوہل وہ ہوں گے جس میں OH گروپ از اٹیچڈ ود دی کاربن، دیٹ کاربن از لنکڈ ود دی 2 ادر کاربن ایٹم، تو وہ سیکنڈری الکوہل ہوں گے۔ تو اس طرح ان سب اس کو استعمال کر کے ان سارے ری ایجنٹ کو جو تقریباً پرائمری الکوہل کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ استعمال کریں گے، تو صرف سبسٹریٹ جو ہے وہ اس کو آپ چینج کریں گے پرائمری سے سیکنڈری، تو پھر آپ کے پاس کیٹون آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو ری ایجنٹ وہ وہاں پہ نہیں تھا، یہاں پہ وہ ہے ڈیس مارٹن ری ایجنٹ، ڈیس مارٹن ری ایجنٹ۔ ڈیس مارٹن ری ایجنٹ بھی پرائمری اور سیکنڈری الکوہل دونوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، which is used in the presence of بیس جو ہے وہ بیس کے ساتھ استعمال کر کے یہ ابھی آپ دیکھیں پوٹاسیم برومیٹ ہے، KBrO2 ہے، 1 آئیڈو بینزوئک ایسڈ کے ساتھ آپ اس کو ٹریٹ کریں تو یہ آپ کے پاس یہ والا کمپاؤنڈ آ جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے کہ سی تو اپنی جگہ پہ CO جو ہے H کی جگہ O ہوتا ہے، اور یہ O پھر آیوڈین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے یہ، اور پھر آیوڈین کے ساتھ OH اور O نیگیٹو بن جاتے ہیں، یہ 93% بنتی ہے۔ پھر اس کو آپ ایسیٹک اینہائیڈرائڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں تو اس کی ایسیٹائلیشن ہو جاتی ہے، ٹرائی ایسیٹاکسی گروپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے وہ اگر آپ اس کو ٹریٹ کریں کس کے ساتھ، R2CHOH سیکنڈری الکوہل کے ساتھ ریئیکٹ کریں اس کو، اس کمپاؤنڈ کو جو کہ کتنا بنا تھا 94%، تو یہ کون سا ہے، ڈیس مارٹن ری ایجنٹ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے پاس الڈیہائڈ یا کیٹون الڈیہائڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک RH ہے تو پھر الڈیہائڈ بنے گا، اور اگر R2 ہیں تو پھر کیٹون بنے گا، اور ساتھ یہ آپ کے پاس آرتھو آئیڈوسو بینزوئک ایسڈ بنتا ہے، I double bond O آئیڈوسو ہوگا، اور دی
بائی پروڈکٹ آرتھوایڈوسو-بینزوئک ایسڈ کین بی ایکسٹریکٹیڈ ود دا بیس اینڈ از ری یوزڈ. اس کے ساتھ ٹریٹ کریں تو یہ CHO اس کے ساتھ یہ پروڈکٹ آپ کے پاس بنتی ہے R2CO، اور یہ ساتھ ہے یہ والی پروڈکٹ بنے گی. تو اس میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو R2CHOH ہے یہ چینج ہو گیا R2 کس میں CO میں. تو کیٹون میں یہ کیا ہوا چینج ہو گیا ہے. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے ری ایجنٹ کو آپ استعمال کر کے، یہ کافی سارے ری ایجنٹ آپ نے دیکھے ہیں، جون ری ایجنٹ، کولن ری ایجنٹ، ڈیس مارٹن ری ایجنٹ اور KMnO4، ان سب کے ساتھ آپ ٹریٹ کر کے جس طرح پرائمری الکوہل کو آپ آکسیڈائز کر سکتے ہیں، اس طرح آپ سیکنڈری الکوہل کو بھی آکسیڈائز کر سکتے ہیں. اب الکوہل کے ساتھ جب دوسرا جو ہے وہ فینولز ہے، فینولز میں جب بنزین رنگ کے ساتھ OH اٹیچ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، ایرومیٹک کمپاؤنڈ کے ساتھ تو وہ فینول کہلاتا ہے. تو فینولز آن ریئیکشن ود الکلائن پوٹاسیم پر سلفیٹ undergo hydroxylation at the para position. تو یہ کیا ہے، الکلائن پوٹاشیم پر سلفیٹ، یہ پر سلفیٹ گروپ ہے، SO3 ایک سائڈ پہ، پھر O ادھر ہے، SO4 یہ SO4 یہ دو SO4 آپس میں جڑے ہوئے ہیں تھرو O سنگل بانڈ O بانڈ لنکیج. اس کو آپ کیا کہتے ہیں، پر سلفیٹ، پوٹاسیم پر سلفیٹ. تو انڈرگو ہائیڈروکسیلیشن ایٹ پیرا پوزیشن کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ یہ اٹیک کرتا ہے، یہ ادھر اٹیک کھل جاتا ہے، پھر ادھر پیرا پوزیشن پہ SO3 اور یہ O اور H ہوتا ہے، پھر پروٹونیشن سے ادھر یہ آ جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی یہاں سے یہ بانڈ بریک ہوتا ہے اور OH یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں، دس ریئیکشن از کالڈ ایز ایلبس ہائیڈروکسیلیشن. A common oxidation of phenol is its conversion to ortho and para quinone by mercuric oxide or mercuric trifluoroacetate, lead dioxide, chromium trioxide, DDQ, or using فرمی سالٹ. اس کی آگے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپاؤنڈ ہے، فینول ہے. اس کو کس کی موجودگی میں، یہ مرکیورک آکسائڈ ہے. مرکیورک آکسائڈ کی موجودگی میں یہ چینج ہو جاتا ہے کس میں، جو OH تھا وہ چینج ہو گیا کس میں، C⋯O C⋯O میں، جس کو آرتھو کینون کہتے ہیں. آرتھو کینون. اور اسی طرح 2,3,6 ٹرائی میتھائل فینول ہے، اور اس کی آپ آکسیڈیشن کریں تو یہ بنتے ہیں پیرا کینون. پیرا کینون وہ ہوگا جس میں
سی او گروپ جو ہے وہ پیرا پوزیشن پہ ہے. آرتھوکینون وہ ہے جس میں سی او گروپ جو ہے وہ آرتھو پوزیشن پہ ہے. اور اسی طرح ہائیڈروکینون از آکسیڈائز ٹو پیرا بینزوکینون. یہ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پرائمری سیکنڈری الکوہول کو کیسے آکسیڈائز کرتے ہیں الڈیہائڈ تک، کیسے آکسیڈائز کرتے ہیں کارباکسلک ایسڈ تک، اور پھر ایرومیٹک فینولز کو کس طرح آپ آکسیڈائز کر سکتے ہیں اور کون کون سے ری ایجنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ تھا آپ کا آکسیڈیشن آف alcohols and phenols by the use of suitable reagents. Okay then, the office.